پاکستان نے نام نہاد جوہری بلیک میلنگ کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی دعویٰ بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ بھارت کا شاہین میزائل کے استعمال کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ بھارتی فوج نے خود اپنی جاری کردہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ بعض بھارتی میڈیا ادارے تاحال گمراہ کن بیانیاں پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں فتح F1 اور F2 میزائل استعمال کیے۔ پاکستان کی جدید گائیڈڈ میزائل، ڈرونز اور آرٹلری نے دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی خاموشی اطراف شکست کے مترادف ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم بحریہ کے افسران اور جوانوں سے ملاقات کریں گے۔ معرکہ حق میں دشمن کے عزائم ناکاب بنانے میں خراج تحسین پیش کریں گے۔ بھارت کو جہریت پر منہ کی کھانا پڑی، قوم متحد اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ اپوزیشن کو اختلاف رائے کا حق ہے۔ جو حکومتی وفد ہوتے ہیں اس میں صرف حکومتی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی روایت اور مثالیں موجود ہیں۔ اپوزیشن کا سیاسی حق ہے وہ اختلاف رائے کا اظہار کرے۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ ترسیلات زر بھجوائیں۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا حکومت سے شکوہ، کہا حکومت نے بیرون ملک پاکستان کا موقف پہنچانے کے لیے کچھ کمیٹیاں بنائیں۔ بدقسمتی سے ان کمیٹیوں میں پی ٹی آئی اور اپوزیشن کا کوئی رکن شامل نہیں۔ حکومتی سطح پر اپوزیشن کی کوئی نمائندگی نہیں۔ پی ٹی آئی پاکستان کا کیس لڑے گی، ہم اپنے خرچ پر پی ٹی آئی وفد کو بیرون ملک بھیجیں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی۔ ایئر چیف کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا بھی دورہ، زخمی جوانوں کے بلند حوصلے کی تعریف، کہا کہ پاک فضائیہ ہر قیمت پر ملک کی فضائی حدود کا دفاع کرے گی۔ بہادری اور فرض شناسی کی شاندار روایت کو برقرار رکھا جائے گا۔ بھارت کا کھیل سے کھلواڑ، جنگ کے بعد کھیل کے میدان سے بھی فرار۔ مینز ایشیا کپ اور وومنز ایمرجنگ ایشیا کپ سے دستبردار۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت پر تحفظات۔ بھارتی بورڈ کا محسن نقوی کی زیر سربراہی ایونٹ کھیلنے سے انکار۔ بھارت نے ستمبر میں ایشیا کپ کی میزبانی کرنا تھی۔ وومنز ایمرجنگ ایشیا کپ سری لنکا میں ہونا تھا۔ پاک فوج سے والہانہ محبت کا اظہار، لاہور میں پاک فوج کے غازیوں کا شاندار استقبال، جوانوں اور ٹینکوں پر پھولوں کی برسات، قومی پرچموں کی بہار، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ خانیوال پریس کلب میں بھی شہداء کی سال ثواب کے لیے دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک کی زیارت، عظیم نسخہ 425 دنوں میں ہاتھوں سے تحریر کیا گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح کی مذاکرات کا آغاز، وزارت خزانہ، ایف بی آر، پلاننگ کمیشن، حکام کی شرکت، آمدنی اور اخراجات سمیت بجٹ تخمینہ جات پر حتمی بات چیت کل ہوگی۔ عالمی مالیاتی ادارے کا وفد 22 مئی تک بجٹ مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں قیام کرے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نان فائلرز کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے آئی ایم ایف کو مزید یقین دہانیاں کرا دی۔ ایف بی آر نے بریفنگ میں بتایا کہ نئے بجٹ میں نان فائلرز کے حوالے سے مزید سخت فیصلے لیے جائیں گے۔ نان فائلرز کی گاڑیاں اور جائیدادیں خریدنے پر بھی پابندی ہوگی۔
सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर नजरसानी दरखास्तों पर समात। 13 रुकनी बेंच था लेकिन 2 जजेस के खुद को अलग कर दिया। उसके बाद जो जजेस मयसर थे वो सब अब इस बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की केस दोबारा जुडिशल कमीशन को भेजने की तजवीज़। कहा 2 जजेस अगर वापस बेंच में आएं तो वो अपना फैसला रिव्यू कर सकते हैं। शदीद गर्मी के दौरान कराची में पानी का बहरान संगीन, लाइनें खुश्क, टैंकर्स माफिया के नखरे और नर्ख दोनों आसमान पर। सिंध असेंबली में MQM पाकिस्तान के रुकन जमाल अहमद का तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा कि मसला हल ना हुआ तो सड़कों पर आने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी बोले लोड शेडिंग की वजह से सप्लाई मुतासिर होती है। पंपिंग स्टेशन को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सिंध और पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा। दादू में पारा 48, सरगोदा में 47, सखर 46 डिग्री तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और पेशावर में भी दर्जा हरारत 40 से ऊपर। बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अमेरिका से मुआहिदा हो या ना हो, ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ऐलान। कहा कि अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना करे तो मुआहिदा मुमकिन है। हम संजीदा बातचीत पर तैयार हैं। और PSL 10 से मुल्तान के बाद पेशावर भी आउट। लाहौर कलंदर्स ने ज़ल्मी को शिकस्त देकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर दिया। बारिश से मुतासरा 13 ओवर्स के मैच में लाहौर कलंदर्स का 150 रन का हदफ। पेशावर ज़ल्मी 123 रन पर ढेर। आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा।